حیات الحیوان ایک کتاب، بڑی عجیب کتاب ہے. اس میں حیوانات، چرند پرند کے حوالے سے بڑے عجیب عجیب واقعات نقل کیے گئے ہیں. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ ہماری عبرت کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے لیے نا اس میں عبرت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو ان واقعات سے فائدہ حاصل کیجیے. سندن اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے کتابوں میں بھی بہت سے واقعات جو لوگوں نے دیکھے، پڑھے، سنے، ان کو جمع کر لیا. گو کہ سند کے اعتبار سے اس میں کچھ جھول ہو سکتا ہے، لیکن ہم ابھی سند پر بات نہیں کر رہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس لیے ان واقعات پر بس اتنا ہی عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. تو ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھا، اس کتاب کے نا کئی ایک واقعات بڑے عجیب و غریب قسم کے، وہ انشاءاللہ میں اپنے مختلف کلپس میں نا سناتا رہوں گا، اور آپ کوشش کریے کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں. تو ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص بغداد کے باہر سفر کو گیا. اس کے پاس 400 درہم تھے. راستے میں اس نے زریاب ایک پرندہ ہے، اس کے بچے فروخت ہوتے ہوئے دیکھے. تو اس نے اپنے تمام جو سرمایہ تھا اس کے پاس، جو پیسے تھے، اس سے وہی بچے خرید لیے. تو بغداد واپس آ کر اس نے ان بچوں کو دکان پر رکھ دیا. اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس روز ایسی سخت ٹھنڈی آندھی چلی، ایسی سخت سردی پڑی کہ سوائے ایک بچے کے باقی تمام سردی کی وجہ سے مر گئے. اب وہ بیچارہ اپنا تمام سرمایہ کھو کر بڑا غمناک ہوا. بہت افسوس کیا اس نے، اور بہت ہی تضرع و زاری سے نا تمام رات ایک دعا پڑھتا رہا: یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی. اے فریادوں کی فریاد رسی کرنے والے، میری مدد کیجیے. یہ دعا وہ پڑھتا رہا. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زریاب کا جو پرندہ ہے، اس کا جو بچہ ہے، دکان پر نہایت فصیح آواز کے ساتھ یہی دعا پڑھ رہا ہے، جس سے وہ تمام رات پڑھتا رہا. صبح اس دکان سے بادشاہ بغداد کی نوکرانی گزری. اس نے بادشاہ کے لیے وہ زریاب کا بچہ 1000 درہم میں خرید لیا. تو اس دعا کی برکت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی مدد کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں. یہ عربی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی حدیث میں نہیں آئی ہے. یہ دعا، اس کو سنت نہ سمجھا جائے، یہ عربی ہے. تو ہم عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں جیسے اپنی زبان میں مانگتے ہیں. تو یہ عربی ہے، اور اس کو دعا ہی کہیں گے نا. تو ان الفاظ کے ساتھ اگر ہم اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے مانگیں، تو مجھے امید ہے کہ یقیناً، اور بلکہ پکا یقین ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے حالات بہتر کر دیں گے.